بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع میرا ہے روزے کی اہمیت۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 سے 184 اور 85 یہ وہ آیتیں ہیں جس کا میں آپ کے سامنے تلاوت کر کے تھوڑا سا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ کی وہ پہلی آیت ہے جس میں روزے کا پہلی دفعہ ذکر ہوا۔ قرآن میں ابتدائی جو ذکر ہوا ہے روزے کا وہ اس آیت میں ہوا۔ یہ آیت نمبر 183 ہے سورہ بقرہ کی۔ اس میں اگر ہم غور کریں تو روزہ یہ بتایا کہ نئی چیز نہیں ہے، روزہ آپ سے پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا، اور اس فرض کی وجہ بھی بتا دی، کیا کہ جی لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی اہمیت تو اللہ نے قرآن میں اپنی اس پہلی آیت میں بتا دی۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ اسے کس طرح رکھنا ہے، وہ اگلی آیت ہے، وہ آیت نمبر 184 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ گنتی کے چند روز ہیں، اور اس کی جو جو ریسٹرکشنز ہیں، جو جو اس کے منیات ہیں، جو چیزیں منع کی گئی ہیں وہ بھی اس میں بتا دی۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ ایک مہینہ ہے جس کے اندر اس کو رکھنا ہے، تو وہ کون سا مہینہ ہوگا؟ قرآن کریم نے آیت نمبر 185 میں اس کی بھی وضاحت کر دی، وہ آیت نمبر 185 ہے۔ اور اس کے لیے قرآن کی آیت کا جو بڑی مشہور آیت ہے، مقصد رمضان پہ ٹیلی ویژن کی نشریات میں سنتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ آیت کا میں نے ایک حصہ تلاوت کیا ہے جس کا کم و بیش مفہوم یہ ہے کہ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، کس لیے؟ جو لوگوں کا رہنما ہے۔ اس بات کو لے کر اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم میں رمضان کی اہمیت، افادیت، اور اس میں ایک اور چیز، یعنی کہ سب سے اہم چیز جو رمضان میں ہے وہ ایک عمل ہے کرنے کا جس کا نام روزہ ہے، اور جو ہماری جسمانی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے۔ اب روزے کی جو افادیت ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو جو ڈاکٹر اور ہمارے نیوٹریشنسٹ بتاتے رہتے ہیں، جو غذائی ماہرین ہیں، وہ یہ بات بتاتے رہتے ہیں کہ اگر انسان ایک مہینے میں، سال کے کسی ایک مہینے میں کم کھائے، زیادہ نہ کھائے، تو یہ ایک طریقے کی معدے کو ریسٹ ملتا ہے۔ تو یہ تو ایک افادیت کی بات ہو گئی روزہ رکھنے کی، مگر قرآن کریم کی جو خاصیت ہے وہ آپ کی بدنی، اور یہ چیزیں یقیناً اس کے فائدے آپ کو ہوں گے، مگر قرآن کریم نے جو وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ میں تقویٰ پیدا ہوگا، اس سے آپ پرہیزگار بنیں گے۔ تو وہ جو پہلو ہے ہم اس کو نظر انداز کرے ہوئے ہیں۔ گو کہ رمضان کی اہمیت، افادیت لوگوں نے بڑی بیان کی ہے۔ یقیناً اب بحیثیت طالب علم قرآن کے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی ریسورسز میں اپنے جہاں جہاں ہمارے معاملات ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ دیکھیں قرآن کریم کو جب آپ ترجمے سے سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو ہر چیز کی اہمیت، وہ افادیت اور مقصدیت دونوں چیزیں واضح طور پر نظر آئیں گی۔ تو قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے جب پہلی آیت میں یہ بولا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ آپ پہ فرض کیے گئے ہیں، پہلی قوموں پہ بھی فرض تھے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو، آپ پرہیزگار بنیں، آپ گناہوں سے بچیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا ایسے معاملات ہیں، گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے اندر جب ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو وہ فطری طور پر آپ کا ایک تقاضا ہوتا ہے، آپ بولتے ہیں کہ نہیں یار میں نہ کچھ کھا رہا ہوں، نہ پی رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزوں کی اہمیت اس بات سے اجاگر ہے کہ دل میں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اللہ کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ افادیت میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہے، کیونکہ تقوی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنے ہر عمل کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ چیز آپ کے اندر اگر جاگتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں رمضان کے وہ ایام میں زیادہ معتبر رہتے ہیں اس بات کے لیے کہ آپ اگر غور کریں کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، کیا ہے اس میں سب سے اہم چیز روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے کہ ایک خاص ٹائم میں جو کہ ہم طے کر لیتے ہیں، فجر کی نماز یا اذان کے بعد سے مغرب کی نماز تک، اذان تک جو ہے کھانے پینے سے اجتناب برتنا، اس کے علاوہ کوئی اور برا کام نہ کرنا، اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا، نمازوں کی پوری خبر رکھنا،
قرآن کریم کی تلاوت کرنا، لوگوں کے کام آنا، یہ اس طریقے کی چیزیں ہیں جو رمضان المبارک کی ایک خاص پہچان بن جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ تو جاگ جاتا ہے کہ بھئی ہم گناہوں سے بچیں، مگر چونکہ ہم مسلمان وقتی طور پر تو بڑی تیزی سے اس چیزوں کی طرف لپکتے ہیں، مگر ہمارا ذاتی تجربہ بھی ہے، لوگوں کو بھی دیکھا ہوا ہے کہ شروع کے 5-7 دن جو عشرے کے ہوتے ہیں اس کے اندر تو لوگوں میں بڑی اس بات کی تیزی بھی ہوتی ہے، نمازوں کی طرف دوڑنے کی بھی تیزی ہوتی ہے، پھر تراویح کی طرف بھی ماشاءاللہ جو نماز قرآن کی برکت سے، اس میں ایک عبادت اور ہے جو تراویح کی نماز کو پڑھنا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ بھی اس کی ایک معاملات ہیں۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ روزے کی اہمیت و افادیت لوگوں کے اندر اجاگر تو ہوتی ہے، مگر جو روزے کا جو مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہا ہے، اور بحیثیت قرآنی طالب علم کے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے روزہ رکھوا کر یا آپ کو بھوکا پیاسا رکھوا کر چاہتا کیا ہے؟ تو بھائی میں اپنی دانش میں اپنی بات میں یہ کر سکتا ہوں کہ وہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ بھوک جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو جب بھوکا رہنا پڑتا ہے پورے دن، تو جو لوگ بیچارے اکثر ان نعمتوں سے عام دنوں میں محروم رہتے ہیں، عام دنوں میں، روزے کی بات نہیں کر رہا، عام دنوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے گرد و پیش میں ہیں کہ جن کو ایک ٹائم اگر کھانے کا مل گیا تو دوسرے ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں قرآن کریم آپ میں یہ احساس جگانا چاہتا ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ ایک بھوکے کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ اچھا، پھر اس بات کو آپ خود بھی دیکھیں کہ حقیقتاً لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے محسوس کیا ہوا ہے۔ آپ کراچی جیسے شہر میں اگر رہتے ہیں تو جب افطار کا وقت قریب ہوتا ہے تو آپ دیکھیں روڈوں پہ افطار کا انتظام ہوتا ہے، تو وہ اسی بات کا انتظام کرا جاتا ہے کہ کوئی بیچارہ روزے دار اگر جا رہا ہے تو اس کا روزہ کھلوا دیا جائے تاکہ اس کے اوپر یہ جو چیزیں ہیں وہ آشکار ہو جائیں۔ اچھا دیکھیں، یہ جو رمضان کا اہتمام ہے یہ انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے۔ کراچی میں، پورے پاکستان میں بھی اطلاعات ہیں، مگر کراچی چونکہ میرا شہر ہے اور میں چونکہ کراچی سے وابستہ ہوں، اور رمضان میں نے بہت کم ہی کہیں اور جگہ پر مطلب دیکھے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامی لحاظ سے بھی، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو چاہے وہ تنظیموں کی طرف سے ہو، کراچی میں اس چیز کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس چیز کو، یعنی روزہ داروں کی اس کیفیت کو محسوس کر کے ان کے لیے یہ انتظام کیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کی روح سے وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، روزہ داروں کو روزے کھلوا رہے ہیں، وہ کم سے کم اس بات کو محسوس کر گئے ہیں کہ وہ جو ایک کیفیت سے گزر کر اس کو روزہ کھولنا چاہیے اس ٹائم، وہ جو بھوک کی کیفیت ہے وہ اس کا احساس کر رہے ہیں۔ تو ایک احساس تو ہمارے اندر یہ جاگا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرتی حوالے سے قرآن کریم کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو روزے کی جو افادیت ہے، روزے کی جو اہمیت ہے، اور جو روزے کی قدر و منزلت ہے، وہ لوگوں کے دل میں اس کا بڑا اجر کی طرح سے ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس بات کو پرچار کرنے کے بجائے ہم یہ کریں کہ اپنا ایک کردار ادا کریں۔ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے آس پاس اگر کوئی ایسے لوگ ہیں رمضان کے ایام میں آپ دیکھتے ہیں، تو آپ کو ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، یا اپنی حیثیت میں اگر نہیں کر سکتے تو صاحب نظر جو لوگ ہیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ ان تک رسائی کریں، ان تک کے پیغام پہنچائیں۔ تو روزے کی اہمیت و افادیت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی روشنی میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اس سے آپ کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف کی جو فضا برقرار ہے، وہ اگر عام دنوں میں بھی رہے تو آپ سوچیں نا کہ گھر میں آپ اکیلے ہیں، مثال دینے کے لیے ہم بولتے ہیں، ہمارے اکثر ساتھی بھی بولتے ہیں کہ گھر میں آپ اکیلے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، گھر میں فریج میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، ساری چیزیں بھی موجود ہیں، مگر آپ اس کی طرف آپ کا دل اس طریقے سے نہیں بڑھ رہا، دل چاہ رہا ہے، طلب بھی ہے، مگر آپ کو جو چیز روکے ہوئے وہ یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، اور روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ جو کیفیت تھوڑی دیر کے لیے یا رمضان کے دنوں پہ ہم پہ آتی ہے، یہ عام دنوں کے اندر جاگی رہے۔ رمضان اس بات کے لیے آتا ہے کہ آپ اپنے معمولات میں وہ چیزیں دیکھیں کہ اس میں دیکھا جائے کہ اللہ کا حکم اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو کوئی چیز حلال ہے، ابھی ہم نے اپنے اوپر اس کی پابندی لگا لی، تو جب حلال چیز کے اوپر ہم اس وقت میں پابندی کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ آپ اسی طریقے سے حرام چیزوں سے عام دن میں بچ کر
اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ ہوں. تو جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے روزے رکھوانے کی وہ یہی ہے کہ آپ میں پرہیزگاری کا عنصر زیادہ سے زیادہ پیدا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی روح سے آپ میں مل کر اس رمضان میں یہ عہد کریں کہ ہم نہ صرف روزے رکھیں بلکہ روزوں کو اس اہمیت کے ساتھ رکھیں جیسے اللہ تعالیٰ کا منشا ہے. وما علینا الا البلاغ.